له لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا حبيب رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اجعلني برحمتك عبدا شكورا ولا تجعلني فرحا فخورا. اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، حاضرین محفل،
امام الانبیاء فخر دو عالم سید الانس والجان خیر الانام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی خیر خواہی کرتے ہوئے امت کو کچھ ایسی باتیں بتائیں مختلف مواقع پر کہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی تلقین، ترغیب اور حکم بیان کیا، کہیں اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی باتیں بیان فرماتے ہیں اور امت کو حکم دیتے ہیں کہ ان باتوں سے، ان کاموں سے بچ کے رہو۔ آج کی اس نشست میں اللہ کی مدد اور توفیق سے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیث مبارکہ کے مطابق میں تین ایسے شخصوں کا ذکر کروں گا جن کے بارے میں اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے اندر ایسے 3 بدبخت اور بد نصیب انسان ہیں جو اللہ کی رحمت سے بالکل دور رہیں گے، اور 3 وہ شخص ہوں گے جن کو کبھی بھی جنت میں داخلہ نہیں مل سکے گا۔ 3 وہ شخص ہیں جن کے کچھ کرتوت اور کام عادات ایسی ہیں کہ ان کرتوتوں کی بنا پر دنیا کی اس حیات میں، زندگی میں، جب تک ان کے روح و جسد کا تعلق آپس میں قائم رہے گا، مصیبت کبھی ان شخصوں کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اور 3 ایسے مواقع اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرمائیں گے، اپنی قوم کو تلقین، ترغیب اور حکم دیں گے کہ یہ انتہائی مشکل ترین اوقات، لمحات ہیں۔ ان اوقات کی شدت سے، مشکل سے، پریشانی سے بچنے کے لیے تم دنیا کے اندر تیاری کر لو، ورنہ روز قیامت جب یہ حالات تمہارے ساتھ پیش آئیں گے تو پھر تمہارا رونا، چیخنا، چلانا، پیٹنا
پریشان ہونا، دنیا میں واپسی کی تمنا کرنا، دہائی دینا، معافیاں مانگنا، یہ کوئی فائدہ۔ بس ارادہ یہ کرنا ہے کہ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مشکل وقت کی خبر دے رہے ہیں کہ یہ آنے والا ہے، وقت آنے سے پہلے اس مشکل وقت کی آسانی کے لیے سارے اسباب ہم نے اختیار کرنے ہیں تاکہ اس مشکل وقت میں ہم پھر پریشان نہ ہوں، بلکہ ہم پہلے سے اس کی تیاری۔ یہ دنیا کے اندر بھی عقل مند بندے کا کام ہے کہ جب اسے بتایا جائے، خبر ملے کہ فلاں وقت میں ایسے ہونے والا ہے، جی جس کا بجلی کا کام ہے، اخبار والے اگر خبر دے دیں، وابٹا والے اعلان کر دیں کہ فلاں 3 دن بجلی بند رہے گی، تو وہ اپنا کام پہلے مکمل کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ تو اللہ کا محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا ہمیں بتائیں کہ لوگوں مشکل وقت آنے والا ہے، اس کی تیاری کر لو۔ اگر پھر بھی میں آپ یا دنیا کا کوئی انسان جو مسلمان کرے پھر بھی وہ تیاری نہ کرے تو اس جیسا بد نصیب اور بدبخت اور تو کوئی نہیں۔ پیغمبر ہمیشہ قوموں کو بتلاتے ہیں، آپ تاریخ قرآن پڑھیے، تاریخ انبیاء کو دیکھیے، قوم کی ہمیشہ اللہ کے نبیوں نے خیر خواہی کی، لیکن عموماً قوم دنیا کی جو محبت اپنے قلوب و اذہان میں پال لیتی ہے نا، اس کی وجہ سے پیغمبروں کی خیر خواہی پر قوم کوئی کان نہیں دھرتی، کوئی توجہ نہیں کرتی، کوئی اسے دھیان میں نہیں لاتی۔ نتیجتاً جب اللہ کی گرفت آتی ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے، پھر قومیں چیختی ہیں، چلاتی ہیں، لیکن پھر وہ چیخنا چلانا کوئی کام۔ آپ 9واں پارہ کھولیں، اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کا ذکر ہے جس کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، جناب شعیب علیہ السلام، خطیب الانبیاء۔ انبیاء ساری خطیب تھے، لیکن کچھ کا انداز رب انہیں ایسا عطا کرتا ہے کہ وہ ان کی خصوصیات بن جاتی ہے۔ خطیب الانبیاء جناب شعیب علیہ السلام کس قدر قوم کو سمجھاتے ہیں، انداز اللہ۔ قوم کہتی ہے لولا رہتک لرجمناک، شعیب مجبوری ایک ہی ہے کہ ہے تو ہماری برادری کا بندہ، اگر تیرے ساتھ ہماری برادری نہ ہوتی لرجمناک، ہم تجھے پتھر مار مار کے خون و خون کر دیتے، رجم کر دیتے، لہولہان کر دیتے۔ پیغمبر کریم عجیب انداز میں فرماتے ہیں ارہتی اعز علیکم من اللہ۔ اور میری نادان قوم، غور کرو، سوچو، دل و دماغ سے پوچھو، ایک طرف میرے رب کی عزت و غیرت کا معاملہ، دوسری طرف میری برادری، میں تمہیں رب کی غیرت عزت کی حفاظت کا حکم دیتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں،
کہ اپنی عزتیں محفوظ کرنا چاہتے ہو تو خدا کی عزت کا لحاظ کرو، ورنہ تمہاری عزتیں بھی اسی دنیا میں پاش پاش ہو جائیں گی۔ خدا کی عزت کو محفوظ نہیں رکھو گے، تم کبھی بھی اس دنیا میں اپنی عزت تو عزت رہی، اپنا وجود تک بھی محفوظ اور معمول نہیں پاؤ گے۔ تم مجھے اپنی برادری بتاتے ہو، میری برادری تمہیں زیادہ عزت والی ہے اور خدا کی عزت کو تم نے پسے پشت ڈال رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر! پیغمبر کی خیر خواہی اور نصیحت پر قوم نے کوئی کان نہ دھرا، کوئی توجہ، نتیجتاً اللہ کی گرفت آئی۔ اس نے آنا تھا سو آ گئی، قوم گرفتار ہو گئی، اللہ کی پکڑ میں آ گئی۔ پیغمبر قوم کی لاشوں کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کے فرماتا ہے فَكَيْفَ عَصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرٍ۔ میرے اللہ، میں نے تیرا پیغام پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میرے اللہ، اگر میری قوم آج کفر پہ مر گئی، فَكَيْفَ عَصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، مولا مجھے کوئی افسوس نہیں، کیونکہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا تھا، میں نے تیرا پیغام قوم تک پہنچا دیا تھا، اب مجھے افسوس کرنے کی کوئی ضرورت۔ اللہ تو دوستوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی قوموں کی خیر خواہی فرماتے ہیں۔ خود امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی خیر خواہی کرتے ہوئے وقت سے پہلے فرماتے ہیں، لوگوں یاد رکھو اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے۔ اس زندگی میں 3 موڑ ایسے آئیں گے، 3 موقع ایسے آئیں گے، کسی کو کسی کا کوئی خیال۔ تیاری کرو، تیاری کرو۔ اب میں بیان کرتا ہوں، یہ ارادہ کریں، بندہ ارادہ کرے تو رب العالمین اس کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ بندے کا ارادہ یہ ہو کہ بس جس ڈگر پہ چل رہا ہوں، جو کر رہا ہوں، کرنا وہی ہے، باقی آ گئے سن لیا سو ختم ہو جائے گا، تو ایسے بندے کو پھر اللہ تعالیٰ امداد نہیں کرتے، توفیق نہیں دیتے۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کی اس مقام کی تشریح کرتے ہوئے، خبر دیتے ہوئے فرماتے ہیں، لوگوں ایک وقت آئے گا کہ کسی بندے کو کسی کا کوئی خیال، توجہ، دھیان نہیں ہوگا۔ عند المیزان، جب عمل ترازو پہ تل رہے ہوں گے، ہر بندہ اپنی اپنی فکر میں، اپنی اپنی پریشانی میں ہوگا، حتیٰ
أم يثقل، جب تک یہ کارروائی بندے کے علم میں نہ آ جائے، بندہ دیکھ نہ لے کہ میرا ترازو ہلکا ہے یا بھاری، خفیف ہے یا ثقیل، اگر اس بندے کا ترازو ثقیل ہوگا، اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ أَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اگر بندے کا ترازو وہاں پہ خفیف اور ہلکا نکل آیا، اما من خفت موازینہ فأمہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، جس بندے کا ترازو بھاری نکل آیا، عمل میزان پہ تل رہے ہوں گے، ترازو قائم ہوگا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ او انسان سوچ ذرا، دھیان کر، جس دن اولین آخرین اگلے پچھلے یقوم الناس لرب العالمین، رب کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہوں گے۔ پھر سوچ انسان کے رب تیرے گناہوں کے بارے میں تجھ سے پوچھے گا، تو کیا جواب دے گا؟ ذرا گناہ کرنے سے پہلے، رب کی نافرمانی کرنے سے پہلے سوچ لے، دھیان کر کہ کل میں نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، رب العالمین مجھ سے پوچھیں گے بتا میرا بندہ میری مخالفت کیوں کی تو نے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کچھ خوش نصیب تو وہ ہوں گے جن کے عمل ترازو پہ تلنے کے لیے پیش ہوں گے، اور کچھ بد نصیب ہوں گے جن کے بارے میں میرا قرآن اعلان کرتا ہے فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے میں رب کو ترازو رکھنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ میری عزت توحید کو در در پہ تقسیم کرنے والے، میری وحدانیت والی چادر کو پھاڑ پھاڑ کے پیوند لگانے والے تھے، اس لیے میں نے دنیا میں اعلان کر دیا تھا حبطت اعمالہم، ان کی کوئی بھی نیکی میرے دربار میں قبول نہیں۔ نیکیاں تلتی تو اس کی ہیں، عمل تلیں گے اس کے جس کی کچھ نیکیاں ہوں گی کچھ برائیاں ہوں گی، جس کے پلے میں سوا برائی کے اور چیز ہی کوئی نہیں، اس کے لیے تو لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ اور کچھ خوش نصیب جن کے پاس نیکیاں تو ہوں گی لیکن یہ ان کی کمزوری ہوگی کہ نیکیوں کے ساتھ برائیاں بھی لے کر پھر رہے ہوں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے عمل جب میزان پہ میں تولوں گا، پھر کچھ ایسے ہوں گے کہ اما من ثقلت موازینہ
ان کے وزن ان کے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. میں اعلان کروں گا میرے ان بندوں کو جنت میں لے جاؤ. فَهُوَ فی عیشت راضیہ، ان کی پسند کی زندگی انہیں میں وہاں دوں گا. یہاں وہ میری پسند پہ چل کے آئے راضیہ، وہاں ان کی پسند کی حیات عیشہ اور زندگی انہیں دوں گا. اور میرا بندہ اگر میرے دربار میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو یہاں زندگی میں رب کی مرضی کے مطابق گزار کے اگر یوں نہیں کرے گا. اما من خفت موازینہ فأمہ ہاویہ، اگر تیری برائیوں والا پلڑا وزن ہلکا ہو گیا، برائیاں جھک گئیں، نیکیاں اٹھ گئیں، فَأُمُّهُ ہاویہ، ایسے بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے. مسئلہ سمجھ آیا یا اشارے میں سمجھ گئے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تفصیل کرتا ہوں. سمجھ گئے ہو؟ مشرک نہیں، ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ شاید مشرک جہنمی ہے، باقی سمجھیے. مشرک کے لیے تو رب پہلے اعلان کر چکا، لا نقیم لہم یوم القیامت، اب تلیں گے عمل موحدوں کے جن کی کچھ نیکیاں کچھ، جس کی برائیاں زیادہ نکل آئیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأُمُّهُ ہاویہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اس بندے کا ٹھکانہ حاویہ ہے. تجھے کیا خبر کہ حاویہ کسے کہتے ہیں؟ نار حامیہ، دیکھتی ہوئی آگ ہے، جلا ڈانے والی آگ ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے کو دیکھتے ہیں جو اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے اللہ کی عبادت میں آبادیوں سے الگ تھلگ جنگلوں کی تنہائی میں وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. حضرت عمر اس کی یہ حالت زار دیکھ کر زارو قطار رونے لگے اور کہتے ہیں عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، ہائے ہائے افسوس انہی لوگوں کے بارے میں میرے رب کا قرآن اعلان کرتا ہے جو محنت بھی کر رہے ہیں، تھک تھک کے محنتیں کر رہے ہیں، عمل بھی کرنے والے، لیکن ناصبۃ معمولی نہیں، تھک جانے والے، اپنے وجود کو تھکا دینے والے، لیکن نسلا نارن حامیہ، نتیجتاً دہکتی ہوئی آگ ان کی منتظر ہے، وہاں چلے جائیں گے. یہاں بھی رب العالمین فرماتے ہیں عمل تو کیا لیکن ٹھکانہ حاویہ نارن حامیہ، حاویہ نام ہے دہکتی ہوئی آگ کا. اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں آخرت کی منزلوں میں مشکل ترین 3 مقامات اور منازل میں پہلی منزل یہ ہے کہ عند المیزان، جب انسانوں کے ترازو عمل پہ تلیں گے کسی کو کسی کا دھیان نہیں ہوگا، ہر آدمی اپنی اپنی فکر میں ہوگا. لہذا اے میری امت کے لوگوں، میں اللہ کا محبوب تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں کہ عمل نیک کرو، برا
عمل وہ کرو جس پہ خدا راضی، اور راضی خدا اسی عمل پہ ہے جس عمل پہ میں مصطفیٰ کی مہر لگی ہے۔ جس پہ میری مہر نہیں اس پر میرا خدا راضی نہیں، راضی نہیں۔ ہاں ہاں یاد رکھیے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری مہر بھی قبول ہے، میرے خلفاء راشدین کی مہر بھی۔ میری مہر کا بھی پاس رکھنا، میرے یاروں کی مہر کا بھی۔ 20 تراویح پہ مراد رسول عمر کی مہر ہے یا بولو بولو ہے یا کوئی نہ؟ 3 طلاقوں کے تینوں نے پر مہر عمر موجود ہے یا ہے نا؟ اللہ کا محبوب فرما رہا ہے میری مہر کا بھی پاس رکھنا، میرے خلفاء کی مہر کا بھی پاس رکھنا۔ دوسری اذان پر دوہرے داماد عثمان غنی کی مہر موجود ہے یا ہے؟ تو پھر اعتراض کرنے والا اپنی ایمان کی خیر منائے جی۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، او لوگو مشکل ترین منازل میں پہلی منزل عند المیزان، جب عمل میزان پہ تلیں گے، لہذا سوچ سمجھ کے عمل کیا کرو۔ عمل وہ کرو جس پر میں مصطفیٰ کی بھی میرے یاروں کی بھی مہر ہو، میری مہر نہیں۔ ساری دنیا کے مولانے، ساری دنیا کے پیر، ساری دنیا کی کتابیں اکٹھی ہو جائیں مگر مصطفیٰ کی مہر بھی اس کی مخالفت کرے، یاران مصطفیٰ کی مہر بھی اس کے مخالف جانب لگی ہو تو ایسا عمل اللہ کے دربار میں قبول۔ دوسری منزل اللہ کے محبوب فرماتے ہیں عند الصراط، جب پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ آئے گا، کسی کو کسی کا کوئی خیال، ہائے ہائے بڑا مشکل مقام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے رب نے اس پل پر 8 چیک پوسٹیں بنائی ہیں، 8 چیک پوسٹیں۔ پہلی چیک پوسٹ پر سوال ہوگا، تلاشی لی جائے گی ایمان کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی امانت اگر اس بندے کے پاس صحیح سالم موجود ہوگی، یہ پہلی چیک پوسٹ پر اللہ کے فرشتے چیک کریں گے، صحیح سالم نکلا تو دوسری چیک پوسٹ تک بندہ جا پہنچے گا، اور وہاں جا کر چھوڑ نہیں دیا جائے گا کہ یہ بندہ ایماندار ہے، جانے دو یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا موحد بندہ، توحیدی بندہ، چھوڑ دو۔ بلکہ دوسری چیک پوسٹ پر اللہ کے فرشتے تلاشی کریں گے، عمل چیک کریں گے، اگر اس کے عمل میں نماز جیسا قیمتی عمل
موجود ہوگا تو تب جا کے تیسری چیک پوسٹ تک پہنچے گا. اگر تیسری چیک پوسٹ میں اگر پہلی دو میں پاس ہوا تو تب جا کے تیسری میں پاس ہوا. یوں درجہ بدرجہ ہر چیک پوسٹ پر ہر عمل کی دینی بنیاد کی تلاشیاں لی جائیں گی. جنت کوئی نانی جی کا گھر تو نہیں ہے کہ ہم دوڑتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے. جنت کے لیے محنت بھی کرنی پڑے گی, اپنی خواہشات کی قربانی بھی دینا پڑے گی, اپنا سارا کچھ اللہ رسول کی خاطر قربان بھی کرنا پڑے گا. اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر اپنی قوم کو بتا, دوسرا مشکل ترین مرحلہ پل صراط سے گزرنے کا ہے. جب بندے گزر رہے ہوں گے کسی کو کوئی خبر نہیں ہوگی کہ میں کیا ہوں. ہر بندہ اپنے دھیان میں, دوسرے کی طرف کوئی توجہ نہیں, اپنی فکر میں نفسی کا عالم ہوگا. پھر